دور حاضر میں جو فتنے ہیں، جو ٹکراؤ ہے، جو مملکت کے اندر جو فتنے ہیں، جو ٹکراؤ ہے، جو سڑکوں پہ لا کے پارلیمنٹ کو سجا دیا گیا ہے، جو عوام کی ذہنوں کو ایک دوسرے کے خلاف برگلایا جا رہا ہے، جو تکفیر اور تکبیر کی جا رہی ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف ممبر اور محراب کو استعمال کر کے کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ دار اسلام قابل غور و سوچ بات ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مصطفیٰ کے مطابق یاد رکھیے، ایک بڑی عدالت لگنے والی ہے۔ اس عدالت میں نہ آپ کے پاس امریکن ڈالر ہوں گے، نہ برطانیہ کے پاؤنڈ ہوں گے، نہ انڈین کرنسی ہوگی، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ممبر و محراب پر بیٹھ کر، آپ سے اس کا ثبوت مانگا جائے گا۔ دیکھیے برادران اسلام، وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ اس دین کا مالک ہے۔ جب آپ کو آپ کی گواہی، جو الفاظ ادا کی جاتے ہیں کسی کے خلاف، جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں کسی کے خلاف، جو آج پارلیمنٹ کو لا کر روڈوں پہ نچایا جا رہا ہے، عوام کو جس طریقے سے فوج اور اداروں کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، برادران اسلام یاد رکھیے، یہ نیو ورلڈ آرڈر کی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کی پالیسی کیا ہے؟ امت مسلمہ کو آپس میں اتنے اختلاف پہ ہم کو لگا دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کو بھول گئے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے امت مسلمہ کو آپس میں اس طرح ورگلا دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کو بھول گئے کہ کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے۔ یاد رکھیے 2024 تک یہ نیو ورلڈ آرڈر کے جو پالیسیز بنائی گئی ہیں، جس میں کووڈ بھی آیا ہے، جس میں اور بھی کئی چیزیں لائی گئی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف امت مسلمہ کے وہ غالب اسلام کو روکنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعدے تغزو الہند کے خلاف امت مسلمہ کے پاکستان کی فوج اور پختون اور عوام کو آپس میں لڑانا ہے۔ آج یہ جو ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے مملکت کے اندر؟ آج سندھ کی پولیس کو لا کے پنجاب سے ٹکرایا جا رہا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ سندھ میں ایک نئی تحریک شروع ہو جائے گی کہ بھئی سندھوں کو جناب پنجاب میں اس طرح کیا گیا، کیونکہ پنجاب تو ویسے ہی بدنام ہے۔ پختون سے لے جا کر جناب لاہور میں کمانڈوز بٹھائے جا رہے ہیں، کیوں؟ اداروں پہ اعتماد ختم ہوتے جا رہے ہیں۔